امریکہ اور ایشیا کے مختلف علاقوں میں باڑوں کے کنارے، خالی پلاٹوں میں، سڑکوں کے اطراف اور یہاں تک کہ عام گھروں کے پچھواڑوں میں ایک ایسا پودا خاموشی سے اگ رہا ہے جسے اکثر لوگ محض ایک بیکار جڑی بوٹی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی پودا کبھی درد کم کرنے، کھانسی میں آرام پہنچانے اور نیند لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وائلڈ لیٹیوس اس پودے کا نام ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف دیسی جگہوں تک محدود نہیں تھا۔ ماضی میں ڈاکٹر اسے جانتے تھے، فارماسسٹ اسے فروخت کرتے تھے، اور امریکی خانہ جنگی کے دوران جب مورفین کی کمی ہو گئی تو اس پودے کا سہارا لیا گیا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ پودا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا؟ کیا یہ واقعی بے فائدہ تھا یا پھر جدید ادویات کی دنیا نے ایسے پودوں کو پس منظر میں دھکیل دیا جنہیں ہر شخص اپنے گھر میں اگا سکتا تھا؟ آئیے اس حیرت انگیز کہانی کو جانتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے وائلڈ لیٹیوس صرف ایک لمبا سا جنگلی پودا ہے جسے دیکھ کر فوراً کارڈ پینک کر دینے کا دل چاہتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ درد میں لیکٹوکیریم صدیوں سے اس پودے کی سفید دودھ جیسے رس، جسے لیکٹوکیریم سکون، کھانسی میں آرام اور نیند لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پودا خاص توجہ یا مہنگی دیکھ بھال کا محتاج نہیں، عام مٹی میں بھی اچھی طرح بڑھ جاتا ہے اور گھر کے باغیچے یا گملے میں بھی اگایا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھ کہ کسی بھی جنگلی پودے کو شناخت کے بغیر استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں درد کش گولیاں، کھانسی کے شربت اور نیند کی ادویات موجود ہیں، مگر ماضی میں انسان کی میڈیسن کیبنٹ دراصل اس باغ کا کیت یا خشک جڑی بوٹیوں کا ذخیرہ ہوا کرتا تھا۔ قدیم مصری اور یونانی طبی تحریروں میں وائلڈ لیٹیوس کے دودیا رس کا ذکر ملتا ہے جسے درد کم کرنے اور نیند لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے آغاز میں وائلڈ لیٹیوس صرف دیہاتی کہانیوں کا حصہ نہیں تھا۔ فارماسسٹس سے ٹنکچر، شربت، گولیاں اور مختلف دوائیاں بناتے تھے۔ اس زمانے میں ادویات کا تعلق براہ راست پودوں سے تھا اور لوگ جانتے تھے کہ ان کی دوا کہاں سے آتی ہے۔ امریکی خانہ جنگی کے دوران جب مورفین اور افیون کی فراہمی متاثر ہوئی تو کچھ تاریخی حوالوں کے مطابق سرجنوں نے لیکٹوکیریم کو متبادل کے طور پر استعمال کیا۔ واضح رہے کہ یہ مورفین جتنا طاقتور نہیں تھا، لیکن اس کی ایک بڑی خوبی تھی، یہ آسانی سے دستیاب۔ یہ فیکٹری یا پیچیدہ سپلائی چین کا محتاج نہیں تھا، بلکہ مقامی سطح پر حاصل کیا جا سکتا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقتور درد کش ادویات بعض اوقات انحصار اور عادت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اسی پس منظر میں وائلڈ لیٹیوس کو ایک نسبتاً نرم متبادل کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ کسی افیون کا مکمل متبادل کبھی نہیں سمجھا گیا، لیکن بعض معالجین کے مطابق یہ درد، کھانسی اور بے خوابی میں کچھ مدد فراہم کر سکتا تھا۔ البتہ یہ ہرگز مطلب نہیں کہ کوئی شخص اپنی تجویز کردہ ادویات چھوڑ کر اس پودے کا استعمال شروع کر دے۔ وقت کے ساتھ طب نے نئے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ کیا دوا کی مقدار ہر بار ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ کیا اسے معیاری بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اسے محفوظ طریقے سے بڑے پیمانے پر تیار کیا جا سکتا ہے؟ یہی پر وائلڈ لیٹیوس جیسے پودے پیچھے رہ گئے، کیونکہ پودوں میں فعال اجزاء کی مقدار موسم، مٹی، تازگی اور تیاری کے طریقے کے مطابق بدل سکتی ہے۔ جدید طب کو مستقل معیار چاہیے تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مصنوعی ادویات زیادہ مقبول ہو گئی۔ وائلڈ لیٹیوس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غیر مستقل تاثیر تھی۔ پودے کی تازگی، بڑھنے کا ماحول اور تیاری کا طریقہ اس کے ممکنہ اثرات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ماہرین ہمیشہ احتیاط کی تاکید کرتے ہیں۔ اگر آپ حاملہ ہے، کوئی بیماری رکھتے ہیں یا مستقل ادویات استعمال کرتے ہیں تو کسی بھی جڑی بوٹی کے استعمال سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ ضرور کریں۔ اگرچہ یہ ہسپتالوں اور عام فارمیسی سے تقریباً غائب ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ہربل کمیونٹیز، باغبانی کے شوقین افراد، قدرتی طرز زندگی اپنانے والوں اور روایتی طب سے دلچسپی رکھنے والوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ پودا ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ ہر قیمتی چیز ہمیشہ مہنگی پیکنگ میں نہیں ملتی۔ کبھی کبھی اہم علم ہمارے ارد گرد موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اسے پہچاننا بھول جاتے ہیں۔ وائلڈ لیٹیوس کوئی جادوئی علاج نہیں، یہ جدید طب کا متبادل بھی نہیں، لیکن یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان
کبھی اپنے ارد گرد موجود پودوں کی طاقت اور ان کے بارے میں علم سے جڑا ہوا تھا۔ باغبانی صرف سبزیاں اگانے کا نام نہیں، یہ مشاہدہ سیکھنے اور فطرت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ شاید ہمیں ہر نئی مہنگی پروڈکٹ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے چند مفید پودوں کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ختم ہونے والی چیز پودا نہیں ہوتا بلکہ اس کے بارے میں ہمارا علم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو موقع ملے، کیا آپ اس پودے کو اپنے باغ میں اگانا پسند کریں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ ایسی مزید بولی بسری قدرتی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔